لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ آپ حضرات نے یہ سنا کہ رب تعالی جس نے ہمیں پہلے بنایا وہی ہمیں دوبارہ بنائے گا۔ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ زمین میں دیکھو، گھومو پھرو، کیونکہ جب تم دیکھو گے، سوچو گے، غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور ہم سب نے پھر کر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ ہی تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ ہی آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ اگر تم اپنی جو قوت تمہیں ملی ہے اس سے زور لگا کر آسمان پر پہنچ جاؤ، سیارے ستارے فتح کر لو، پھر بھی رب سے بچ سکتے نہیں۔ آسمان اور زمین والے جتنے ہیں کائنات میں وہ اللہ تعالی کے قبضہ و قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے، سچ کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالی کے سوا دوسرے معبود بھی بنا لیے۔ ان کو کہا گیا کہ سنو، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے نہ مددگار، تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، تم نے جو اپنے خدا بنا لیے ہیں، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے مقابل ہو کر تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی عطا سے ان کے مددگار ہیں، رب تعالیٰ کی عطا سے۔ رب کی عطا کے بغیر تو ہم کسی کے لیے کچھ مانتے نہیں۔ تم اللہ کے مقابلے میں سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں مدد دے دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مومنوں کے لیے اللہ کی عطا سے مددگار بھی ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا اللہ مددگار ہے، اس کا رسول اور ایمان والے۔ تو پتہ چلا جو مانتے نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آخرت میں ہوگا اور یہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، اور وہ جنہوں نے، اللہ فرماتا ہے، میری آیتوں کو اور مجھ سے ملنے کو، میرے ملنے کو نہیں مانا، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس امید نہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی بات، کافر منکر یہ انکار کرتے ہیں قیامت اور اللہ کی رحمت سے، یہ لوگ مایوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اس کے بعد ختم۔ وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی ملاقات کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کو بھی نہیں مانتے، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اور اپنے کسی نیک عمل کی جزا و ثواب کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ قیامت کے ہی اور جنت کے ہی منکر ہیں تو رحمت الہی اور جزا کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک
آخرت کا کوئی کانسیپٹ، تصور ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ان کفار یعنی کافروں کے بارے میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو جسم بھی فنا ہو جاتا ہے اور روح بھی فنا ہو جاتی ہے، اور ثواب وغیرہ کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ مشرکین ہند، ہندوستان میں بسنے والے جو شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ثواب کا تصور رکھتے ہیں، مگر اور لوگوں کے ذریعے اسی دنیا میں، وہ کہتے ہیں ثواب ملے گا مگر اسی دنیا میں۔